حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا بتائیے اخلاص سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یہی سوال میں نے بھی آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی کیا تھا، یا رسول اللہ اخلاص سے کیا مراد ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا حذیفہ یہی سوال میں نے بھی جبریل سے پوچھا تھا، جبریل بتاؤ اخلاص کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی سوال میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا کہ یا رب ذوالجلال بتائیے اخلاص کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین کو جو جواب اللہ کی طرف سے عطا ہوا، رب ذوالجلال نے فرمایا اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے اور یہ میں جس کے دل میں چاہتا ہوں امانت کے طور پر رکھ دیتا ہوں۔ احادیث میں ملتا ہے اخلاص کیا ہے، بے شمار روایات ملتی ہیں اخلاص کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے مسلم شریف کے اندر، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کریم تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے؟ اللہ کریم تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے؟ نہ تو اللہ کریم تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی اللہ کریم صورتوں کو دیکھتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، یعنی کہ اگر دل درست ہو، صاف ہو، پاک ہو اور ذہن نیت بھی وہی ہو جو دل میں بات ہو تو فرمایا اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اسی لیے تو جب اللہ کریم اجر دیتا ہے تو وہ دل کو دیکھ کر اجر عطا فرماتا ہے، دل کا تعلق اخلاص سے ہے۔ تو ہمیں اخلاص پانے کے لیے اپنے دل اور دماغ کو ایک کرنا ہوگا۔ عبادت میں خلوص چاہتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ عبادت کریں تو یہ نہ ہو کہ پڑھ تو نماز رہے ہوں اور دل میں خیال کہاں کہاں کے ہوں، یہ اخلاص نہیں ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے اور آپ ایک خطاب فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا لوگوں میں نے اخلاص کی دولت ایک حجام سے سیکھی۔ لوگوں نے کہا حجام کہاں، آپ کہاں؟ آپ نے فرمایا میں نے حجام سے سیکھی تھی اخلاص کی دولت اور وہاں سے مجھے میسر ہوئی۔ تو فرمانے لگے کہ میں مالی حالات میرے بڑے تنگ تھے اور میں بڑا پریشان بھی تھا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ معظمہ میں ایک حجام کے پاس میں چلا گیا تو وہ کسی امیر کے بال بنا رہا تھا، کٹنگ کر رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں کچھ دیر بیٹھا، دیکھا اس پہ ٹائم لگ رہا تھا تو میں نے اس حجام کو کہا اللہ کی رضا کے لیے میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے بھی بال بنا دو۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اس کے حال میں تغیر پیدا ہوا اور اس نے میری طرف دیکھا اور فوراً اس امیر زادے کے بال کاٹنا چھوڑے اور میری طرف آ گیا اور میرے بال کاٹنا شروع کر دیے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بال کاٹنے کے بعد اس نے مجھے کچھ دیا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ تمہارے کام آئے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے دل میں عہد کیا کہ جب میرے مالی حالات ٹھیک ہوں گے تو میں اس شخص کو اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ حضرت جنید بغدادی آپ فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزرے اور میرا ایک دوست بصرہ سے میرے پاس آیا، اس نے مجھے ایک اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی دے دی۔ تو جو ہی میں نے وہ تھیلی اپنے ہاتھ میں پکڑی تو میرے دل میں وہ عہد یاد آیا،
خیال آیا کہ میں نے وہ عہد کیا تھا دل میں اور اب میں اس کو پورا بھی کروں گا، احسان کا بدلہ دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس حجام کی تلاش میں نکل پڑا، کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد مجھے ملا، بیٹھے کچھ دیر باتیں ہوئی تو میں نے وہ تھیلی پکڑ کے اس کو پکڑا دی۔ اس شخص نے تھیلی پکڑتے ہوئے پوچھا یہ کیا دے رہے ہو؟ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے کہ میں نے عہد کیا تھا اس دن جو تو نے مجھے دیا اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دوں گا، اس احسان کا بدلہ دوں گا۔ اتنی بات حضرت جنید بغدادی کی کرنا تھی کہ وہ حجام برہم ہوا، غصہ آیا اسے اور کہنے لگا کہ تو میری نیکی کو ضائع کرنا چاہتا ہے؟ یہ میں نے نیکی اسی لیے تو نہیں کی تھی کہ تو مجھے اشرفیاں دے گا آ کے، میں نے تو نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، اور جو نیکی میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں اس کا اجر بھی مجھے اللہ کریم دیتا ہے۔ غصے میں اس نے یہ باتیں کہیں اور کہنے لگا کہ یہ تھیلی اٹھائیے اور چلے جائیے، مجھے ان تھیلی کی اس اشرفیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جب اس نے اتنی بات کی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسا بندہ ہے، صرف ایک حجام ہے، اور حجام کے حالات آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے آج کل کے زمانے میں کیا ہوتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے شہروں میں ہیں ان کے حالات کی بات اور ہے، جو گاؤں میں ہوتے ہیں حجام ان کے حالات بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ دور حضرت جنید بغدادی کا، اس دور میں وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے تھیلیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس کا اجر اللہ مجھے عطا کرے گا اور مجھے یقین ہے مجھے عطا کرے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اس دن میں بڑا حیران تھا کہ ایک حجام کو عبادت کی روح سے اللہ نے آشنا کیا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ عبادت کیا ہے، اس کی نیت کیا تھی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب میں نے اس کا یہ اخلاص دیکھا تو میرے دل میں اخلاص کی تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی اپنے اندر اخلاص پیدا کروں۔ گرامی قدر حضرات، آج ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ سے اخلاص مانگنا چاہیے، ہماری عبادت میں اخلاص ہو، جو بھی اچھا کام کریں نیک کام کریں اخلاص اس میں شامل ہو۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔